السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سبھی حضرات کو بتا دوں کہ آج جو ہے سبھی حاجی عرفات کے میدان میں پورے دن رہے، اور وہاں کے جو معمولات تھے سب حاجیوں نے الحمدللہ پورے کر لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ پورے بھی کرا دیے۔ دوستو، وہاں عرفات کے میدان میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ کے اندر امام جو ہے حج کا خطبہ دیتا ہے۔ تو اس سال وہ کون سے خوش نصیب امام تھے جنہوں نے حج کا خطبہ دیا، اور اس حج کے خطبے میں انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام میں آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سنیں، شیئر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، مکہ مکرمہ عرفہ کی نمرہ مسجد سے خطبہ حج دیتے ہوئے ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے کہا کہ شریعت نے اور چیزوں سے بھی منع کیا ہے جو افواہیں پھیلائی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ کا حکم ہے۔ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے جس میں شک ہو تو تحقیق کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ کہیں افواہیں پھیلا کر اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈال دو اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اسی وجہ سے مومن بہت سے ذرائع کو جمع کرنے کا اہتمام کرتا ہے جس سے مسلمان جڑ کر رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تمام مسلمان متحد ہو کر، ایک ہو کر، اور تفرقے میں نہ پڑیں، یعنی جھگڑے میں نہ پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں فیصلہ اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ پاک نے بھی بہت سی عبادات اور اطاعت کو سبب بنا دیا ہے، عرفات کے میدان میں سبب جمع ہے، یعنی سب جمع ہے، اور اس کی اطاعت کو حاجیوں کو بھی اسی وجہ سے فرض کر دیا ہے۔ یہ نماز بھی ہے، حج بھی ہے، اجتماع بھی ہے۔ شریعت نے تکافل کا بھی کہا ہے اور خرچ کرنے کا بھی کہا ہے۔ جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی کفالت کریں۔ ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے دنیا میں ہر نبی کو ہر قوم و ملت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دنیا پوری ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے بچیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اصلاحی کاموں میں اللہ کی مخلوق کی معاونت کرنے میں مدد کرتے رہیں اور نماز قائم کریں، پانچوں نمازوں کی حفاظت کی جائے، اور جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ 30 روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اللہ نے اسے ہمت دی ہو، اتنے پیسے دیے ہوں، مالدار کیا ہو، اسے چاہیے کہ بیت اللہ میں حج کرے جو اس پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز نے کہا کہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جو کہ سب اسلامی فرائض اور اسلام کے رکن ہیں، اور قیامت کے دن دن پر ایمان لانا کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور نظام قائم ہوگا، ہر قسم کی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تم سب کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور آج عرب ہو، عجم ہو، یا دنیا کے کسی ملک سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں، آج ان میں کوئی فرق نہیں، سب ایک لباس میں، ایک مخصوص احرام میں اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر یا غریب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ
تم سب کا مختلف ہونا، مختلف ملکوں سے ہونا، مختلف رنگوں کا ہونا، لیکن اللہ کے حضور میں ساری مخلوقات ایک جیسی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی شریعت کو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرو۔ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کوئی دنیا کے کسی ملک سے بھی ہو، کسی بھی رنگ ہو، کسی بھی رتبے کا ہو، سب آپس میں اللہ کی نظر میں ایک ہے۔ ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں اصلاح کروا دیا کرو، یعنی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ انہوں نے کہا کہ امت پر بھی واجب ہے کہ اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں کو اجتماعیت پر تربیت دیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ امت واحدہ ہے، یہ امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ کا ارشاد کہ نبی پاک فرمائیں کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، اسی کے پیچھے چلو، یعنی اسی راستے پر چلو اور دیگر پگڈنڈیوں اور چھوٹے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں بڑے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ کی وصیت عطا کی ہے کہ تم متقی بن سکو۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ولی متعین کیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرو، ولی الامر یعنی جسے امیر بنایا جاتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں ارباب اختیار ہیں ان کی بھی جائز امور میں فرما برداری کرو، یعنی ویسے بھی جو کوئی تمہارے ذمہ دار بنائے گئے ہیں اگر وہ صحیح کام بتائیں، جائز کام بتائیں تو ان کی بات مانو، ناجائز بات ان کی بھی نہ مانو۔ ڈاکٹر شیخ حسین نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کیا کرتا ہے، پسند کرے یا نہ پسند کرے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اطاعت کریں گے تو دل بھی جڑے رہیں گے۔ اطاعت کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا، بر وقت حکمرانوں کی مخالفت نہیں کرنی اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور اجتماعیت اس کا حکم ہے، تفرق سے منع کیا گیا، اس کے فساد بہت زیادہ ہیں، اور حج کے موسم میں یہی چیز ہوتی ہے کہ سب جمع ہوں اور تفرقے سے باز رہیں اور مناسک مل جل کر ادا کریں اور اس کو خراب کرنے کی جتنی چیزیں ہیں اس سے باز رہ سکیں۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، مسلمانوں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ خطبہ حج دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حاجیوں آپ کہاں پر ہو؟ عزت کے مقام پر، مقام عظیم پر آپ مغفرت کے لیے آئے ہوئے ہوں، مصیبتوں کے چھٹکارے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افطار کیا، 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ محنت سے دعائیں کر سکے کہ کہیں تھک نہ جائیں، گر نہ پڑیں اور بے ہوش نہ ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اور اس کے لیے اس سے مانگو، وہی جو مانگے جانے کے قابل ہے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ سب مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو اجتماعیت عطا فرمائے اور حق پر جمع کرے، اور دعا نہ بھولنا، جس نے آپ کی طرف سے نیکی کی ہے اس کو بھی دعا میں نہ بھولنا۔ فرمایا جو نیکی کرے اس کو بدلہ دو، اتنی دعا کرو کہ وہ خوش ہو جائے کہ واقعی میرا بدلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز نے کہا کہ جو حاجیوں کی خدمت کے اوپر معمور ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ولی عہد کے لیے بھی دعا کریں۔ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد ملک محمد بن سلمان کے لیے بھی دعا کریں۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو خدمات انہوں نے پیش کی ہے اللہ انہیں قبول کرے اور ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے معاملات آسان فرما۔ اے اللہ ان کو گھروں پر خیر سے لوٹا دینا۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، مومن مردوں اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما اور ان کی اصلاح فرما دے اور ان کی مصیبتیں دور کر دے، ان کے کام اپنے ذمے لے لے۔ تو دوستو یہ بہت ہی جامع خطبہ حضرت شیخ حسین نے جو ہے دیا ہے، جو بہت بڑے امام ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں حج کا خطبہ پیش کرنا ہے، تو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، اور اس کے اندر ایک پیغام جو دیا گیا ہے بہت ہی اہم ہے، وہ ہے متحد ہونا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ تو اسی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں
ایک ہو جائے، جب ہم متحد ہو جائیں گے ساری دنیا کی طاقت مل کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اطاعت کرو، اللہ کی دین کی جو ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نبی کے طریقے پر، شریعت کے اوپر چلو، تو انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور یہ جو الفاظ اس کے اندر دعا کے دہرائے گئے ہیں، یہ حضرت امام صاحب کے جو ہے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے انہوں نے دعا کی ہے۔ آپ حضرات ان الفاظ کے اوپر آمین کہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آخر میں ایک بات مجھے بتانی ہے، کچھ حاجی جو ہے کنفیوز ہیں قربانی کے اوپر۔ جیسے کل 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، تو قربانی کریں گے، حج کی قربانی، تو وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں قربانی کریں گے، ہمیں وہاں قربانی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے جو قربانی آپ کل کریں گے 10 تاریخ میں، یہ قربانی آپ کی حج کی ہے۔ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو آپ ہر سال کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ تو صرف حج کے ارکان پورا کرنے کے لیے ہے، یہ ایک دم ہے جس سے دم ادا کرنے کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا۔ باقی آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے، ہر سال آپ کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر واجب ہے، وہ آپ کو اپنے ملک میں کرانی ہے۔ جہاں کے بھی آپ رہنے والے ہیں، انڈیا کے ہو یا پاکستان کے یا کسی اور ملک کے، جہاں تک بھی میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، تو وہ جو ہے اپنی قربانی وہاں ضرور کرائیں، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے، آپ سے ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ باقی وہاں کی جو قربانی ہے اسے آپ کو ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری بات مجھے بتانی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔